السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب بہت خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سیل۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جب ہم کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کی جو ہے وہ بیسک یونٹ کی طرف جو ہے وہ ہماری سوچ جو ہے وہ جاتی ہے، ہمارے مائنڈ میں چیز ایک کوشچن رائز ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز، جیسے جب ہم کسی بلڈنگ کو دیکھتے ہیں تو مائنڈ میں جو ہے وہ یہ چیز آتی ہے کہ یہ کس چیز کی بنی ہوئی ہے۔ تو اسی طرح سے جیسا کہ لیونگ تھنگز میں آپ لوگوں کے پاس کانسیپٹ ہوگا ایٹم کا، کسی بھی نان لیونگ تھنگ جو ہے وہ یا میٹر جو ہے وہ کیا ہے، اس کی جو بنیاد ہے، اس کی جو بیس ہے، اس کے جو یونٹ ہے وہ کیا ہے، ایٹم ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم لیونگ تھنگس کی بات کریں تو لیونگ تھنگس کی جو بیسک یونٹ ہے وہ کیا ہے، سیل ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جائیں گے، ہسٹری میں جائیں گے کہ سیل جو ہے وہ کب انوینٹ ہوا تھا، کس نے جو ہے وہ اس کو انوینٹ کیا تھا، سب سے پہلے جو ہے وہ کس نے کام کیا۔ تو 1665 میں رابرٹ ہک جی سائنٹسٹ تھے، انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ سلائس آف کارک میں بائی کمپاؤنڈ مائکروسکوپ جو ہے وہ ڈسکور کیا تھا سیل کو۔ تو اس نے کیا چیز آبزرو کی تھی؟ چونکہ اس وقت کی جو مائکروسکوپ تھی وہ اتنی مطلب زیادہ ہائی میگنیفیکیشن کے ساتھ نہیں تھی، ریزولیوشن پاور اس کی جو ہے وہ کم تھی، جس کی وجہ سے جو ہے نا اس نے کیا ہے، ایمپٹی چیمبرز جو ہے وہ آبزرو کیے سیل کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو وقت ساتھ ساتھ جو ہے وہ ترقی ہوئی، مائکروسکوپ نے بھی کیا ہے کہ ایڈوانسمنٹ آئی، اور جب مائکروسکوپ اس کے کچھ عرصہ بعد جب مائکروسکوپ لیٹسٹ مائکروسکوپ آئی تو اس میں کیا ہے، ری ڈسکوری کی گئی سیل کو۔ یعنی اس کے بعد سب سے پہلے اگر ہم 1831 کی بات کریں تو جو ہے وہ سیل کے نیوکلیس کو جو ہے وہ ڈسکورڈ کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے نیکسٹ ایئر میں باقی جو سائٹوپلازمک دوسرے آرگنلز تھے، جیسے کہ گلجی آپریٹس، ٹھیک ہے، ویکیولز، مائٹوکونڈریا اور رف اینڈوپلازمک ریٹیکولم، یہ سارے جو ہے وہ نیکسٹ ایئر جو ہے وہ ڈسکورڈ ہوئے۔ اچھا، دوسری بات یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو پلانٹ کا سیل ہوتا ہے اور اینیمل سیل میں کیا ہے ڈفرینس ہوتا ہے۔ اوبویسلی ایک اوبویس سی بات ہے کہ جب ان کے سیل میں ڈفرینس ہے تو ان کے اسٹرکچر میں جب ڈفرینس ہے تو ان کی جو فزیولوجیکل یا فینوٹائپ ہے اس میں بھی ڈفرینس ہوگا۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جو آپ کے پاس اینیمل کا سیل ہے اس میں جسٹ کیا ہوتی ہے، سیل ممبرین ہوتی ہے، یعنی آؤٹر کورنگ جو ہوتی ہے وہ صرف سیل ممبرین کے اوپر کنسسٹ کرتی ہے، جبکہ ہمارے پاس پلانٹ کا جو سیل ہوتا ہے اس میں سیل ممبرین کے گرد جو ہے وہ سیل وال بھی ایکسٹرا لیئر کے طور پہ پریزنٹ ہوتی ہے، جو اس کے کیا ہے، ایکسس سپورٹ پرووائڈ کرتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد فرسٹ ہمارے پاس جو آرگنل آتا ہے، یعنی آپ کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ سیل ممبرین کے اندر ایک کنٹینٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سائٹوپلازم۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں اینڈوپلازمک ریٹیکولم، مائٹوکونڈریا، یہ جو ساری چیزیں بکھری ہوئی ہیں نا، یہ کس چیز کے اندر موجود ہوتی ہیں، سائٹوپلازم کے اندر۔ تو سائٹوپلازم کے اندر یہ کیا پڑے ہوئے ہیں، سارے آرگنلز پڑے ہوئے ہیں جو کہ سیل کے لیے مختلف قسم کے فنکشنز جو ہیں وہ پرفارم کرتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سیل وال کی۔ سیل وال یہ چیز آپ کو مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ سیل وال جو ہے وہ کیا ہے، پلانٹ سیل میں موجود ہوتی ہے۔ یہ جو ہے وہ آؤٹر کورنگ ہوتی ہے، ریجڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم اس کی کمپوزیشن کی بات کریں تو سیل وال جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی 3 لیئرز میں جو ہے وہ ڈیوائڈ اپ ہوتی ہے، مڈل لیمیلا، پرائمری اینڈ سیکنڈری سیل وال۔ مڈل لیمیلا جو ہوتی ہے وہ میگنیشیم اور کیلشیم کی بنی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ پیکٹن کے سالٹس ہوتے ہیں، سالٹس آف پیکٹنٹ ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے وہ ایک اسٹکی نیچر کا میٹیریل ہوتا ہے جو کہ نیبرنگ یعنی ارد گرد کے سیلز کو کیا ہے، جوڑ کے رکھتا ہے پلانٹس میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم پرائمری سیل وال کی بات کریں تو یہ جو ہے وہ
سیلولوز کی بنی ہوئی ہوتی ہے، جو کہ سیلولوز فائبر جو ہے وہ